لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عزاداران حسین مظلوم، آج عاشور محرم کا خاتمہ ہو گیا اور عاشور محرم گزر گیا ہے، اور ہم لوگ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر نظر ڈالتے رہے ہیں کہ حضرت نے کس طرح سے سارے عالم انسانیت کو ایک ایسا سبق دیا کہ جس سے عالم انسانیت اگر عمل کرے اور اس راہ پر چلے تو بہت سی اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو حل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ ان کا وجود بے معنی نہیں ہے، یہاں اللہ نے ان کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، انہیں سبیل اور راستے کو دکھایا ہے۔ اب ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ چاہے وہ شکر گزار بن جائیں اور چاہے نافرمان بن جائیں، یہ ان کے پاس پورا اختیار اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ چیز ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بنیں۔ اس کا ذریعہ کیا ہو، اس بات پر ہم لوگوں نے نگاہ کی تھی، اور ابھی کل کی مجلس شب عاشور جب ہوئی تو اس میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سب سے اچھا ذریعہ جو معصومین نے بتایا، اور بالخصوص تعلیمات کربلا کے ذیل میں اگر دیکھیں تو وہ محبت الہی ہے۔ اللہ سے اگر انسان محبت کرنے لگے، یعنی ہم لوگ دعا بھی کریں کہ پالنے والے اپنی محبت ہمیں دے دے، کیونکہ یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں، جنت ہے اور یہ ہے، اللہ کی محبت کے سامنے کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے۔ اللہ کی اگر میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے سے ناراض ہو جائے تو چاہے ساری نعمتیں اس کے سامنے لا کے رکھ دے، لیکن بچے کو مزہ نہیں آتا، کیونکہ جب تک ماں ناراض ہے بچہ مطمئن نہیں ہوتا۔ ویسے ہی اگر پروردگار عالم سب دے دے، جنت کی ساری نعمتیں بھی عطا فرما دے، مگر یہ معلوم ہو کہ بندے سے خوش نہیں ہے، ناراض ہے، تو بندے کو جنت کی ان نعمتوں میں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اصلاً جو ہے، اسی لیے دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا الہی رضن برضاک، پالنے والے میں تو تیری مرضی کے اوپر راضی ہوں، تیرے قضاء و قدر پہ جو تو کرے، اس لیے کہ تجھ سے بہتر کون ہے جو کوئی منصوبہ رکھے، اور تمام بندوں کو اگر تو نے مجھے کسی چیز کے لیے منتخب کر لیا ہے تو پھر اسی قابل ہوں گا میں، تو نے مجھ سے چاہا ہوگا۔ یہ ایک پوری ایک فکر ہے جو آپ کو کربلا میں معجزن نظر آتی ہے، اور اسی لیے معصومین نے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ہوتا کربلا میں، تو وہ ذرا سی قربانی پر اتنا ناز کرتا کہ یہاں تک اس منزل تک پہنچتے ہی نہیں۔ اگر آپ تلاش کریں، لیکن آپ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو سمجھ لیجئے کہ حضرت کا کے پاس اپنے نسب اور اس کی بنیاد پر وہ جو پیڈگری تھی ویسی کسی کے پاس ہو نہیں سکتی۔ کوئی ایک آدمی نہیں ہو سکتا جس کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یعنی جو امام حسن و امام جناب زینب و جناب ام کلثوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کے علاوہ کون ہے جس کے نانا وہ ہوں، جس کی نانی خدیجہ ہوں، اور جس کے بابا علی ابن ابی طالب جیسا ہو۔ ایک روایت میں جناب فاطمہ زہرا جیسی ہوں، تو اس میں ایک روایت میں کہیں پڑھا تھا میں نے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے کچھ امام حسین آغوش رسالت میں بیٹھے تھے، کچھ آپ نے کہا جیسے بچے بات کرتے ہیں کچھ، تو مولا نے کہا تم میرے اوپر فخر کرتے ہو، اور اپنے فضائل گنائے، انا میزان الاعمال، انا یعصوب الدین، پورے سفید میں ہے کہ کہا۔ جب مولا نے یہ باتیں فرمائیں
تو امام حسین صاحب چپ ہو گئے. تو رسول اللہ مسکرائے گا حسین تم بھی بتاؤ اپنی بتاؤ تم اپنی. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بابا جتنے فضائل آپ نے اپنے بیان فرمائے آپ کے فضائل اس سے زیادہ ہیں, مجھے اس کا اعتراف ہے, کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن بتائیے آپ کا بابا میرے بابا جیسا ہے؟ آپ کی ماں میری ماں جیسی ہے؟ آپ کا نانا میرے نانا جیسا ہے؟ آپ کی نانی میری نانی جیسی ہے؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو امیر المومنین نے آغوش میں لے لیا, یہ سید الشہداء کا. تو اگر نسلی اعتبار سے دیکھیں, ہیریڈیٹری کے اعتبار سے, تو امام حسین علیہ السلام کا کوئی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اچھا اگر نسلی پوزیشنز کو ہٹا دیجئے آپ, تو پھر دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ کو جو اسٹیٹس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ کسی چیز آدمی کے ماحول کیا ہے. میں نے کل کی مجلس میں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ رہا اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ بتائیے کوئی بھی آدمی ایک ایسے گھر میں رہا ہو, وہ خود معصوم ہو اور چار معصوم اس کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ رہتا ہو, جناب زینب و ام کلثوم جیسی تابع عصمت خواتین ہوں, یعنی اگر ان کو اللہ نے معصوم نہ بھی ڈکلیئر کیا ہو اپنے منصب کی بنیاد پر, تو بھی کوئی عمل ان سے ایسا ہوا نہیں ہے جو کسی عصمت کے خلاف ہو گیا ہو. یہ سب تابع عصمت ہے, جہاں عباس جیسا بھائی موجود ہو, تمام فضائل و کمالات موجود ہوں. تو تجربات کے حساب سے بھی امام حسین کے مقابلے میں کوئی آدمی ٹک نہیں سکتا. اگر تجربات سے ہٹ کر کے دیکھیں, یعنی ماحول کے اعتبار سے جو انوائرنمنٹ ہم کہیں کہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. خود ذاتی تجربات آپ کے جو تھے, کیونکہ کوئی بھی آدمی جو ڈیولپ کرتا ہے, دنیا میں آتا ہے, اس کو جیسے جیسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس سے اس کی ترقی ہوتی ہے. میں وہ بات آپ سے نہیں کر رہا ہوں, یہاں تو لوگ عصمت کا الگ معنی لینے لگتے ہیں, جیسے لگتا ہے کہ معصوم کا اپنا کوئی کمال ہی نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ فرشتوں کی عصمت نہیں ہے, یہ انسان کی عصمت ہے. وہی ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا, جیسے ہم کو دی گئی ویسے ان کے پاس بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ گناہ نہیں کر سکتے مگر ثواب میں بھی بڑی منزلیں ہوتی ہیں, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ترک اولا کے اولا بات کو چھوڑ دینا, اور یعنی سپیریئر بات جو تھی اسے چھوڑ دیا, انفیریئر کو لے لیا, تو یہ اس کا عیب ہوتا ہے. آپ کی بس میں مثالاً میں عرض کر دوں کہ جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہی چارج تھا. جب حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ملنے کے لیے آ رہے تھے جناب یوسف سے مصر میں, تو جناب یوسف علیہ السلام کا ایک اسٹیٹس تھا, وہ عزیز مصر کی پوزیشن پر تھے, اور ان کو وہ گھوڑے پر آ رہے تھے. اب بہت سی چیزیں پروٹوکول کے خلاف ہوتی ہیں, تو وہ اترے نہیں تھے خالی گھوڑے سے, باپ کے لیے اپنے نبی ہونے کے ناطے. اب کسی ایک کے لیے دودھ کے لیے پروٹوکول ہو, مگر جناب یعقوب کا یہ کام اللہ کو جو کا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ترک اولا کی منزل میں چلا گیا, کہ جو سپیریئر کام تھا چھوڑ دیا, انفیریئر کو اڈاپٹ کر لیا. تو اللہ نے کہا, مشہور یہی ہے روایت میں کہ جبرائیل آئے اور کہا آپ اپنا ہاتھ بلند کیجئے, اٹھائیے, اس میں سے ایک نور نکل کے چلا گیا. تو جناب یوسف نے کہا یہ ہے اب آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے اپنے باپ کا احترام نہیں کیا, اور باپ بھی وہ جو نبی خدا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ غلطیاں پاسبل ہوتی ہیں, یعنی معصوم کے ہاں یہ نہیں ہوتا ہے. جناب آدم علیہ السلام کا وہ پھل کھا لینا آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے. جناب یونس علیہ السلام کے لیے ہمیں ملتا ہے, حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ چہارشنبہ کو عذاب آئے گا, وہ عاجز آ گئے اپنی امت سے, تو آپ نے دعا کی, اللہ نے کہا کہ ان لوگوں پر عذاب نازل ہوگا چہارشنبہ یعنی بدھ کے دن عذاب آئے گا. وہ اپنے سارے فالوورز جو واقعی ان کے امتی تھے, ان کی بات کو مانتے تھے, ان کو لے کے چلے گئے, اور ان کو لے جانے کے بعد وہ شہر کے باہر, اور یہاں کچھ سمجھدار لوگ بھی تھے اس جماعت میں اور کمیونٹی میں, جو اس کمیونٹی اور جماعت کے سمجھدار تھے حضرت یونس علیہ السلام کے نہ ماننے والوں میں بھی تھے. انہوں نے سمجھایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, ایک نبی خدا ہے, ایک معصوم ہے, تمہیں نیکی کی طرف تعلیم دیتا ہے, تمہیں اچھا راستہ دکھاتا ہے, اور جب کہہ دیا ہے کہ عذاب آئے گا تو عذاب آ جائے گا, چلو توبہ کرو سب لوگ. تو اس سے پہلے ان لوگوں نے, وہ عذاب آیا, یعنی وہ کالے وہ بادل اس طرح کے سیاہ عذاب والے آ گئے, اور وہ لوگوں نے توبہ شروع کی, اللہ تعالیٰ نے بادل ہٹا دیے, ختم ہو گیا. اب جب جناب یونس وہاں سے آئے دوسرے دن سمجھ کے کہ یہاں بڑی خوشی منائی جا رہی تھی, اور گویا پوری یعنی ایک جشن تھا. جشن اس لیے تھا کہ جناب یونس کا استقبال ہوگا,
جناب یونس سمجھے کہ میں جھوٹا قرار پا گیا، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا ان کو، انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ کچھ آیا وایا نہیں عذاب، تو وہیں سے پلٹ گئے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہو گئی کہ یہ تم آئے تھے، مطلب اگر ہمارا معاملہ ہو تو تم ہمارے بندے ہو، اگر ہمارے حکم سے چل رہا ہو تو پھر اگر ذلیل بھی ہونا پڑے تو آدمی ذلیل ہو جائے، کہ جیسے ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا یہ شعر بہت مشہور ہے جو کربلا میں آپ نے پڑھا کہ الموت اولا من رکوب العار، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، والعار اولا من دخول النار، اور یہ ذلت بہتر ہے جہنم میں داخل ہونے سے۔ اگر نار میں داخل ہونا ہو تو اس سے بہتر یہ کہ آدمی ذلیل ہو جائے، پست ہو جائے، ذلیل رہے لیکن جہنم میں نہ جائے۔ یہ شعر آپ نے پڑھا۔ تو جناب یونس جب ہوئے تو جس کشتی پر جا رہے تھے، حضرت یونس علیہ السلام نے جو بات کی کہ لوٹ گئے، پروردگار عالم کو یہ بات ناگوار تھی کہ یہ ایسا کیوں کیا، تو چنانچہ وہ مچھلی کا نگلنا، اس میں آپ کا پھر فریاد کرنا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ اس میں ہے کہ وظنون، جب مچھلی والا جو تھا، اللہ نے جناب یونس کو جب مخاطب بھی کیا تو کہا کہ وہ مچھلی والا یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کو کچھ کہوں، مطلب پکڑوں گا نہیں، تو میں نے پکڑ لیا۔ پھر اس نے پھر جب فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اور تمام چیزیں اپنی جگہ پر۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے خاصان خدا سے بھی جو بیٹر کورس ہے وہ چھٹ سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ ان کا جو بیٹر پورشن ہے، بیٹر کورس ہے، وہ ویسے ہی سلامت رہا۔ آپ کہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کر دیتے تو اچھا تھا، صاحب نے ہر جگہ پر جو بہترین عمل تھا وہ کر کے دکھا دیا، یہ تعریف ہے۔ تو آپ کے تجربات کو اگر آپ دیکھیں، ہم ایکسپیرینسز، آپ نے سارے مصائب برداشت کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنے کے بعد مدینے کے حالات، جس صورت حال میں جناب فاطمہ زہرا کا رونا، گریہ کرنا، مختلف مقامات پر جانا اور آنا، اب اس کے بعد اس گریہ کرنے کے بعد اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گریہ کے بعد امیر المومنین کی زندگی، اس کو اپنے بھائی امام حسن، یہ سب تجربات ہیں جو امام حسین ان تجربات سے گزرے تھے۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کی ذات کو ہم لوگ اس رخ سے دیکھیں کہ آپ نے اس طرح سے سبیل الہی کو واضح کر دیا کہ اب اس میں کسی طرح کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے چلنے والوں کے لیے۔ یہ خیال ہم سب لوگوں کے دماغ میں رہنا چاہیے، جو اس کا تعلیمی پہلو ہے، کہ بعض اوقات ہم لوگ ماتمداری کو، گریہ و بکا کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہ کام ہو گیا، ہم روئے، ہم نے گریہ کیا، ہم نے ماتم کیا، ہم نے عزاداری کی اور کام ہمارا پورا ہو گیا۔ یہ ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ ذریعہ اس طرح سے ہے کہ انہی آنسوؤں سے، اسی ماتم سے، اسی عزاداری سے امام حسین کی تعلیمات روشن رہتی ہیں، اور ان تعلیمات کو، جو روشن تعلیمات ہیں، اس پر ہم سب کو چلنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے۔ یہ نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جیسے عیسائیوں نے تک سوچ لیا کہ جناب عیسیٰ جب فدیہ ہو گئے تو سب کے گناہ انہوں نے اپنے سر لے لیے، اب کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کام کرنے کی۔ نہیں، امام حسین کو اتنی بڑی قربانی انہوں نے پیش کی تھی تاکہ ہم لوگ ایک مضبوط امت، مضبوط قوم، انسانیت کی خدمت کا گزار افراد پیدا ہو جائیں۔ یہ امام علی مقام کا کارنامہ تھا۔ اسی لیے آپ نے کربلا میں بڑی سے بڑی مصیبت جو آئی، اس میں واضح کر دیا کہ آپ خدا و رسول اور اس کی تعلیمات کے مطابق کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ صبح عاشورہ ہو، کہ آپ دیکھیے کہ جب صبح عاشور آئی ہے اور امام علی مقام نے خطبہ دیا، اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں، پہلے پہچان لو، ایسا نہ ہو کہ تم غلطی میں رہو اور ہم میرے مقابل، جب تک فرمایا جنگ نہیں ہوتی میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہارے اوپر حجت تمام کروں۔ اور اس کے بعد ساری باتیں فرمانے کے بعد یہ بتایا کہ دیکھو میرے نانا کون ہیں، میرے بابا کون ہیں، میری مادر گرامی کون ہیں، سب تعارف فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ کہ جناب جعفر طیار میرے کون تھے، جناب حمزہ کی عظمت کیا تھی، اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ یہی ایک حدیث ہے جو امام نے روز عاشورہ اپنے فضائل میں بیان فرمائی، ہزاروں میں سے، سینکڑوں میں سے،
کہ میرے لیے کہا اور میرے بھائی کے لیے کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کیا میں نے تمہارا کوئی مال لے لیا ہے؟ کیا میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کر دیا ہے؟ کیا بات ہے کہ جو تم مجھ سے جنگ کرنے پر اور مجھ سے لڑنے کے اوپر آمادہ ہو گئے ہو؟ یعنی اپنا موقف کو ظاہر کرنا اور صحیح طریقے سے رکھنا، یہ بھی تعلیمات حسین کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے خالی کہ کچھ کر دیجئے آپ اور بس لڑنے لگیے، اور نہیں، آپ اپنی جگہ بہت بعض لوگ یہ ہوتا ہے اپنے کو صحیح سمجھتے ہیں اور سمجھتے یہی ہیں کہ بس جو ہم نے کیا ہے یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی صحیح بات نہیں ہو سکتی۔ تو امام عالی مقام نے سب واضح کر دیا کہ دیکھو یہ ہے۔ اب لوگوں نے یہ بار بار کہا اب بیعت کیوں نہیں کر لیتے، آپ بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہ میں اپنا ہاتھ غلاموں کی طرح تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ بزدلوں کی طرح سے تمہارے سامنے سے فرار اختیار کروں گا۔ اور جب لڑائی شروع ہوئی تو امام نے کیا، جو امام نے کہا تھا وہ امام کے ناصروں نے کر کے دکھا دیا۔ نہ انہوں نے کوئی فرار اختیار کیا، نہ انہوں نے راستہ چھوڑا، بلکہ وہ استقامت کے ساتھ کربلا میں موجود رہے۔ گردنیں کٹ گئیں، ان کٹی ہوئی گردنوں نے بھی پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کی، لبیک ابن رسول اللہ ہی کہا۔ جب امام نے ان کا نام لے کے آواز دی تو انہوں نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا کہ شہید راہ خدا زندہ ہوتے، شہید راہ خدا ہونے کے ناطے کہا لبیک ابن رسول اللہ، آپ اجازت تو دیجئے، ہم آنے کو تیار ہیں، ہم پھر سے آپ کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ وقت تھا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت پیش فرمائی۔ تو جب اپنی شہادت پیش فرمائی تو بھی شہادت کو ختم اسی پر کیا تھا کہ سر سجدہ معبود میں رکھا۔ یا بتائیے جس کے بابا کا یہ عالم رہا ہو کہ اس کی سر کے اوپر ضربت لگی تو اس نے کہا تھا کہ فزت و رب الکعبہ۔ اس کے بیٹے کی شان کیا تھی؟ بیٹے کی شان یہ تھی، ان کی نگاہ میں تھا، اپنے بابا کی حیات بھی اپنی نگاہ میں تھی، ماں کی حیات بھی نگاہ میں تھی، سر سجدے میں رکھا۔ تو یہ نہیں کہا کوئی شکایت کی ہو، پالنے والے آج میرا بیٹا رخصت ہو گیا، پالنے والے آج میرا عباس نہیں رہ گیا، پالنے والے آج میرے دوست نہیں رہ گئے، پالنے والے میں نے سب تیری بارگاہ میں نثار کر دیا۔ اور امام نے جو بات فرمائی وہ یہی کہ تیری محبت کے آگے تو سب چیز ہیچ، ہر چیز ہیچ ہے تیری محبت کے مقابلے میں۔ اور الہی رضن برضاک، اے اللہ میں تو تیری مرضی کے اوپر راضی ہوں، بس جو تو تیری مرضی ہو وہ اس کے اوپر مجھے یقین ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ امام کی نگاہ میں ہمارے بہت بڑے شاعر مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مناجات ہے جو بہت مشہور مرثیہ ہے اور عاشور کے دن عام طور پر پڑھا بھی جاتا ہے کہ جب ہوئی ظہر تلق قتل سپاہ شبیر، اس میں ارشاد فرمایا تھا امام کی زبانی کہا ہے کہ مناجات خدا کی بارگاہ میں کی ہے کہ دور دنداں میرے نانا نے تجھے نظر کیا، لے گئی خلد کو پہلو شکستہ زہرا، سرخ روح ہے تیری درگاہ میں بابا میرا، دل کے ٹکڑے کیے بھائی نے میرے تجھ پہ فدا، سر میرا گر تیری سرکار کے قابل ہو جائے، آج شبیر بھی ان سب کے مقابل ہو جائے۔ یعنی اپنی اتنی بڑی اور عظیم قربانی کو ہمارے آقا و مولا نے، یہ نہیں کہ کوئی بہت اس کو کہا، یعنی اے پالنے والے تیری بارگاہ اتنی بڑی ہے کہ اگر میری قربانی اس قابل ہو جائے تو یہ قربانی قبول ہو جائے۔ اور ایک عجیب بات ہے، جب کوئی قربانی ہوتی تھی تو میرے مولا اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرماتے تھے، جب کوئی قربانی ہوتی تھی تو یا اللہ یہ تیری بارگاہ میں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کوئی عام آدمی ہوتا تو نازاں ہو جاتا، مگر ہر قربانی پر انہیں ذات پروردگار بلند ذات نظر آتی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے جب شب آ گئی تھی اور جناب زینب سلام اللہ علیہا آئیں، کس عالم میں اپنے بھائی کو دیکھا، سر موجود نہیں ہے، آپ دیکھیں سر جسم پر نہیں تھا، پورا لباس لوٹ لیا گیا تھا۔ یعنی ظلم کی حد، آپ کی انگوٹھی جب ہاتھوں میں تھی، ایک جمال ملعون تھا، اس نے انگلی سوج گئی تھی تو انگوٹھی اتر نہیں سکی، تو اس نے بعد شہادت آپ کی انگلی قطع کر دی، کاٹ دی تاکہ اس کو انگوٹھی مل جائے۔ یہ بتائیں اس عالم میں میرے امام کے جسم کے لباس کو لوٹا گیا، آپ کا امامہ لوٹ لیا گیا، آپ کی رضا لوٹ لی گئی اور لاشیں بے سر پڑا ہوا ہے۔ اس سے بڑی قربانی تاریخ عالم میں مظلومیت کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ مگر جب شہزادی قریب میں کھڑی ہوئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا، پالنے والے اس قربانی کو قبول کر لے، میں آئی ہوں اس قربانی کو قبول فرما لے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جانتی تھی کہ ذات پروردگار کس منزل پر ہے۔ ارباب کرم
آج جس یاد کو منانے کے لیے ساری دنیا میں لوگ بیٹھتے ہیں، جسے شام غریبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، شام غریب تو ہم جن معنوں میں استعمال کرتے ہیں یہ سب بے وطن تھے، مگر جن جن معنوں سے آپ غربت کی بات کر سکتے ہیں، غریبی کی، وہ سب اہل حرم کے لیے موجود تھی۔ نہ سر پر چادر رہ گئی، نہ خیموں میں مال، کوئی دنیا سے رخصت ہونے والا۔ اگر کسی کے گھر میں غم ہو تو دشمن بھی یہ نہیں کرتے جو لشکر یزید نے کیا۔ ادھر حسین کی شہادت ہوئی، ادھر ان لوگوں نے خیموں کا رخ کیا، ہاتھوں میں مشعلیں تھیں، نوکے نیزہ سے وہ چادریں لے رہے تھے، خیموں کو لوٹ رہے تھے، یہاں تک کہ خیموں میں آگ لگا دی اور خیمے جل رہے تھے۔ بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھیں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھیں۔ آخر کار ایک خیمہ ایسا تھا جس میں ہمارا چوتھا امام غش کے عالم میں بیماری میں پڑا ہوا تھا۔ شہزادی نے بازو ہلایا۔ دیکھیں آگ جس تیزی سے پھیلتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ پھیلی ہوئی آگ میں شہزادی نے جب متوجہ فرمایا سید سجاد کو تو کیا کہا؟ بیٹا تم امام زمانہ ہو۔ اب اس جملے کو مبارکباد کہا جائے، اس جملے کو تعزیت کہا جائے، کیونکہ اتنا وقت بھی نہ تھا کہ کچھ کہہ سکتی۔ بیٹا اب تم امام زمانہ ہو، یہ آخری خیمہ جل رہا ہے، بتاؤ ہم اندر جل جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں؟ اور ہائے اس امام وقت کے اوپر، چوتھے امام پر، جس کو ان مقدس بیویوں کے لیے یہ حکم دینا پڑے کہ پھوپھی اماں، حکم شریعت یہی ہے کہ خیمے سے باہر نکلیے۔ خیمے سے باہر نکل کے آنے کے بعد ایک ایک بچے کو ایک جگہ پر بٹھلانا اور لا کر کے امام زین العابدین کو پشت پر لاد کر کے شہزادی لائیں اور لٹایا۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اب تو نہ مصلی ہے، اب تو نہ چادر ہے، اب نہ فرش ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، نہ جانے کتنی دیر ہوئی ہوگی، کتنا وقت گزر گیا ہوگا جب یزیدی لشکر کو یہ خیال گزرا کہ یہ اب ہمارے قیدی ہیں، اور اگر قیدی ہیں تو ان کے کھانے کا اور ان کے پانی کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ رات ہو چکی تھی، کچھ شمع لیے ہوئے ادھر سے وہ آئے کھانا لے کر کے، اور جو بھی کھانا رہا ہو پانی لے کر کے قریب آئے، اور اس کے بعد آنے کے بعد پہلے تو روکا ہے شہزادی نے۔ معلوم ہوا کہ لشکر یزید سے پانی آیا ہے، جس کے گھر میں اتنے لوگ رخصت ہو گئے ہوں، اتنے شہید ہوں، انہیں کھانے کی کیا فکر ہوگی، انہیں پانی کی کیا فکر ہوگی۔ مگر جب پانی آیا تو شہزادی نے، جناب زینب نے سب سے پہلے جا کر کے ننھی سکینہ کو جگایا، بازو پکڑے، بچی تھک کے سارے دن کی تکلیف، پریشانیاں، زحمتیں، تھک کے بچی سو گئی تھی۔ جناب سکینہ کا بازو ہلایا، آواز دی، بیٹا یہ کوزے میں آپ لیے ہوئے کہ یہ پانی پی لو۔ شہزادی نے جیسے ہی سکینہ سے کہا پانی پی لو، بچی غش سے چونکی تھی۔ تمام واقعات ذہن میں اس وقت ابھی نہیں تھے۔ ایک بار تڑپ کے پوچھا، کیا چچا لے آئے پانی؟ کیا میرا چچا فرات سے لوٹ آیا پانی لے کر کے؟ شہزادی فرماتی، نہیں، تمہارا چچا تو فرات کے کنارے سو گیا، شہید ہو گیا۔ سکینہ یہ پانی تو لشکر یزید سے آیا ہے، یہ تیرا چچا نہیں لایا۔ شہزادی نے پھر جناب سکینہ نے سوال پوچھا، اے بوبی اماں آپ نے پیا؟ فرمایا نہیں میں نے نہیں پیا۔ کہا پھر مجھے کیوں؟ پورے قافلے میں سب سے چھوٹی تم ہو، سب سے پہلے تم پیو تو پھر اس کے بعد کوئی دوسرا پیے گا۔ بھئی یہ سننا تھا کہ جناب سکینہ نے کوزہ آپ لیا اور ایک طرف چلنا شروع کیا۔ جیسے جانے لگی جناب زینب بے قرار ہو گئی یہ سمجھ کے کہ شاید اس بچی کو نیند سے اٹھی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنے مصائب کے بعد کہا، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں اپنے بھیا علی اصغر کی تربت کی طرف جا رہی ہوں۔ آپ نے کہا ہے سب سے چھوٹی تم ہو، تم سیراب ہو، میرا بھیا علی اصغر مجھ سے بھی چھوٹا ہے، پہلے علی اصغر سیراب ہو لے تب میں سیراب ہوں گی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ
اس عزائے مختصر قبول فرما پروردگارا، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما دے، جو بیمار نے شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہوئے روزگار مرحمت فرما دے پروردگارا۔ اس کووڈ-19 بیماری کو اور اس طرح کی جتنی وبائی بیماریاں ان سب سے سارے عالم کو محفوظ رکھ پروردگارا۔ اس کی دوا نکل آئے، ویکسین ایسی آ جائے جس سے یہ خطرہ ختم ہو جائے والا، اس کے بعد بھی ہم سب کو ان خطرات سے محفوظ رکھ پروردگارا۔ ہم تیری ان تمام بیماریوں کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں پروردگار، تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے پروردگارا۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور سال آئندہ ایسے حالات پیدا کر دے کہ جیسے محرم اور عزاداری ہونی چاہیے ویسے عزاداری ہو، اور ویسے ہم سب شریک ہوں عزاداری میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔